اور یہ شعر اب جو پڑھنے لگے ہیں نا پانچواں یہ والا، یہ بیٹا اس غزل کا حاصل کلام شعر ہے اور بڑا کمال کا یہ شعر ہے۔ یہ ہے سنت تعلیل کا، آگے میں سمجھاتا ہوں کہ سنت تعلیل کے پہلے شعر کو سنیے۔ آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ اب دوبارہ میں شعر کو سنیے۔ آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ الفاظ پر غور کیجئے۔ نو بہار یعنی بہار کا موسم، جب نیا بہار کا موسم آتا ہے، جب بہار کی رت آتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں نو بہار۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نوجوان، یعنی جو ابھی بلوغت کے اندر آیا ہے، تو نو بہار جب بہار کا موسم ابتدائی دن ہو اس کو کہتے ہیں نو بہار۔ اور لالا بیٹا جو ہے نا، یہ ایک پھول ہے، پیالے کی مانند ہوتا ہے، پیالے کی مانند۔ یہ بھی ریڈ کلر کا ہوتا ہے، جس طرح گلاب کا پھول ہے نا، گلاب کا پھول چھوٹا ہوتا ہے اور گلاب کے اندر خوشبو ہوتی ہے۔ یہ لالا یہ پیالے کی مانند ہوتا ہے اور اس کے اندر خوشبو نہیں ہوتی، لیکن جو شاعر ہیں انہوں نے اپنی شاعری کے اندر اس لالا کے پھول کو بڑا استعمال کیا ہے۔ یہاں اب آگے یہ ایک نا تشبیہ دے رہا ہے اور اس کے اندر ہے مبالغہ رہی، کہتا ہے کہ جب موسم بہار آیا تو پھر جو لالا کا جو پھول ہے نا وہ اگ پڑا، یعنی بہار کے ابتدائی دنوں میں جو لالا جو پھول ہے نا وہ اگا۔ اب وہ کہتا ہے کہ وہ کہاں سے اگا، اس کا بیج کون سا تھا؟ کمال کی وہ تشبیہ دے رہا ہے، کہتا ہے خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ کہتا ہے جو عاشق تھا، جو عشق میں شہید ہوا، تو اس کو جب دفن کیا گیا تو اس کا جو خون ہے وہ زمین میں نہیں رہا، بلکہ اسی کا خون وہ لالا کی شکل میں اگ کر باہر آ گیا۔ تو اس میں اس نے تشبیہ دی ہے کہ جو عشق میں جو عاشق صادق ہے، تو اب اس کے دونوں پہلو ہیں، یہ عشق حقیقی پر بھی شعر ہے، عشق مجازی پر بھی یہ شعر ہے۔ یعنی اگر ایک مسلمان دین اسلام کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے میدان جہاد میں وہ شہید ہو گیا، تو اب شاعر کہتا ہے کہ جب وہ شہید ہوا، اس کا خون اب زمین میں نہیں رہا، بلکہ جب جیسے اس کا خون زمین پر گرا تو وہ اس کا جو خون ہے وہی لالا بن کر باہر اگ آیا۔ تو مفہوم اس کا یہ ہوگا کہ موسم بہار میں شہیدوں کا لہو گلے لالا، وہ جو لالا پھول ہے پیالے کی طرح، اس کی صورت میں اگ کر زمین سے باہر آ گیا۔ تو یہ بیٹا شعر ہے سنت حسن تعلیل کا۔ کون سا شعر ہے؟ سنت حسن تعلیل۔ اب سمجھیے کہ سنت حسن تعلیل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سنت حسن تعلیل ایک ایسی سنت ہے کہ جس میں کسی بات یا حقیقت کی ایسی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ جو حقیقت سے کوئی معنوی یا ذاتی ربط نہیں رکھتی، یعنی کسی بھی چیز کی وجہ سبب ایسا بیان کرنا جو حقیقت میں نہیں۔ اب حقیقت میں تو ایسا نہیں نا کہ جب شہید ہوتا ہے تو اس کے خون سے پھول اگ پڑتے ہیں، ایسا حقیقت میں تو نہیں۔ تو اس نے صرف تشبیہ دی ہے، کیونکہ خون کا کلر بھی ریڈ ہے، پھول بھی لالا ریڈ کلر کا ہوتا ہے۔ تو اب کہتا ہے کہ جب عاشق صادق جب قبر میں ہم اس کو تدفین کر دیتے ہیں تو اس کا جو خون ہے وہ لالا بن کر باہر اگ آتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں نہیں، یعنی اس کا جو سبب اس نے بتلایا نا کہ لالا کے اگنے کا سبب خون نہیں ہے، لیکن یہ اس کو کہتے ہیں سنت حسن تعلیل۔ اور یہ ایک شرعی مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ جو میدان جہاد میں جب مسلمان شہید ہوتا ہے تو یہ اسلام کا دیا ہوا ایک پیغام ہے، ہمارے لیے حکم ہے کہ جو شہید ہے نہ ہی اس کو غسل دیا جاتا ہے، نہ ہی اس کو کفن دیا جاتا ہے۔ ہاں، جو اس کے جسم پر جو لباس تھا وہ اگر پھٹ گیا، وہ ختم ہو گیا تو پھر تو ہم اس کو کفن دیں گے، وگرنہ جو میدان جہاد میں شہید ہو، ایک تو یہ نا کہ ایک غازی ہے، اس کو یعنی میدان جہاد میں شہید نہیں ہوا، اس کو چوٹیں لگ گئیں، اس کو زخم گہرے لگ گئے اور پھر ایک ہفتے بعد یا ایک ماہ بعد وہ فوت ہو گیا، تو اب اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کو جو کفن بھی دیا جائے گا، ہے یہ بھی شہید، لیکن یہ جو ہے نا میدان جہاد میں جو شہید اسی وقت موقع پر ہوتا ہے تو اس کو جو کفن نہیں دیا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس لباس میں اس کی شہادت ہوئی تو اس کو ویسے ہی اٹھا کر جو ہے نا وہ دفن کر دیں گے۔ کیوں؟ اس کا پھٹا ہوا لباس اور اس کے جو جسم، اس کے کپڑے جو خون لوٹا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اس کے وہ کپڑے بھی پیش کروں گا اور میں خون بھی پیش کروں گا کہ مالک اگر میری امت کے گناہ گار لوگ تھے لیکن یہ بھی تو وہ جلیل القدر لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان جیسی متاع عزیز مالک تیری بارگاہ میں تیری چوکھٹ پر تیرے دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دیا، تو وہ جو خون ہوگا کل قیامت کے دن ہم جیسے گناہ گار مسلمانوں کے لیے وہ مغفرت اور بخشش کا بہانہ بنے گا۔ تو اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف، کہتے ہیں یہی کچھ اس شعر کی صورت حال ہے کہ گل لالہ کی سرخ رنگت کی بھلے کوئی بھی وجہ ہو، سائنس اس کے سرخ رنگ اور لالی کی کوئی بھی دلیل پیش کرے، لیکن شاعر کے نزدیک اس کے سرخ و خوش رنگ سراپے کے ایک ہی محرک ہو سکتا ہے، یعنی اس کا جو پھول وہ سراپے سے مراد ہے سر سے لے کر پاؤں تک وہ جو ریڈ کلر کا ہے، لال رنگ کا ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ شہید کا لہو جو اس زمین پر ٹپکا تو اس نے زیر زمین راحت نہ پائی، بلکہ وہ لہو گل لالہ نے لہو سے گل لالہ نے نمو پائی۔ نمو کا معنی ہوتا ہے بیٹا پرورش پانا۔ اب آتے ہیں اس کے غالب کے ایک حوالے کا شعر دیا ہوا ہے، سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پناہ ہوگی۔ پناہ کا معنی ہوتا ہے چھپ جانا، اور لالہ اور گل، لالہ کا معنی وہی پہلے کی طرح کا پھول اور گل کا معنی ہوتا ہے عام پھول۔ تو مردان جوان یعنی وہ بہادر لوگ، ہمت کا گرم خون اور اس میں موجزن جذبات کی حدت ہی ہے۔ حدت کا معنی ہوتا ہے گرمی، جو ہر لمحہ کچھ کر گزرنے اور حق و صفا کا پرچار کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے پر اکساتا اور آمادہ کرتا۔ اکسانا کا معنی ہوتا ہے ابھارنا، اور ان کے خون میں وہی روانی زندگی اور جذبات ہوتے ہیں، اور یہ لہو زیر زمین کہاں سکون پا سکتا ہے۔ آخر کار گل لالہ کی اگنے کی صورت میں شکل پاتا ہے اور عین موسم بہار میں اپنی رعنائیاں مراد خوبصورتیاں اور گل ادائیاں جہانے رنگ و بو میں لٹاتا ہے۔ عشق ایک پکیزہ جذبے کا نام ہے، یہ کائنات عشق کا ماحصل ہے۔ ماحصل کا معنی ہوتا ہے نچوڑ اور خلاصہ۔ اور پھر اگر شاعر نے گل لالہ کی نمو سے مراد پرورش اس شہید عاشق کے لہو سے بتائیے تو کچھ بعید نہیں، بعید کا معنی تو کچھ دور نہیں کہ اس لہو نے ہی گل لالہ کو زندگی کی راہ عنائی دی ہو۔ ایک عاشق جب جذبہ صادق سچے جذبے سے لبریز ہو کر بھر کر سرشار ہو کر محبوب پر جان لٹاتا ہے تو اس کے خون جگر دل کے خون سے دیے جانے والا یہ تیاگ قطن رہے گا، یہ قطرات رہے گا نہیں ہوگے ظاہر نہیں کہ بلکہ حیات جاودہ ہمیشہ کی زندگی سے سرفراز ہوتا ہے اور سرخ پھولوں کی شکل اس میں سر اٹھاتا ہے۔ اگلا بڑا شعر حوالے کا آسان ہے، عشق کچھ محبوب کے مرنے سے مر جاتا نہیں، روح میں غم بن کر رہتا ہے مگر جاتا نہیں۔ تو یہ بیٹا اس کی تشریح آگے بھی ایک دو پیرے ہیں تو اس کو آپ دیکھ لیجیے، اس کے اندر کوئی مجھے مشکل لفظ نہیں آ رہا۔ اب آتے ہیں ہم چھٹے شعر کی طرف، دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو، یہ چھٹا شعر ہے، یہ والا چھٹا شعر، دی جان ایسی ہوش سے کہ اپنی کے خلق کو جینے کا میرا تادم آخر یقین رہا۔ خلق کہتے ہیں مخلوق، تادم آخر مرتے دم تک، آخری سانسوں تک۔ مفہوم، ہم نے اس ہمت سے موت کو گلے لگایا کہ ہماری بے خوفی کے سبب لوگوں کو آخری دم تک ہماری موت کا یقین نہ تھا۔ کچھ ایسے بیٹا لوگ ہوتے ہیں کہ آخری دم تک ان کی وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان پر کوئی نزاع کا وقت ہے، کوئی موت کا وقت ہے، باتیں کرتے کرتے ان کی روح اس طرح نکل جاتی ہے جس طرح ہم آٹے سے بال کو کھینچ لیتے ہیں۔ اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان بیچاروں کی تڑپ تڑپ کر جان نکلتی ہے، تو شاعر یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس ہوش سے اللہ کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا کہ مخلوق کو آخری دم تک ہمارے مرنے کا یقین نہ رہا۔ تو تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے بے جگری سے موت کو گلے لگانے کی داستان کشی کی یعنی کہانی سنائی، جہاں یہ طرز عمل شاعر کے لیے انتہائی حوصلہ طلب تھا۔ یہ وہی لوگوں کے لیے ناقابل یقین اور قابل حیرت بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ علائق دنیا یعنی دنیا کے تعلقات سے بیگانہ ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ علائشات، علائش کا لفظی معنی ہوتا ہے غلاظت، اس کے رگوں پہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے میں سما جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب اسے وہیں لوٹ کے جانا ہوتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا، مگر اب اس انسان کے لیے اس دنیا کی چیزوں کو چھوڑنا آسان نہیں، قدرے مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں دل لگانے کے ساتھ ساتھ دنیا کی چیزوں سے بھی دل لگا چکا ہوتا ہے۔ یہ سب اپنے خالق کا پیغام بھول چکے ہوتے ہیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ شاعر اس میں یہ بتلانا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے دنیا کو تم کماؤ لیکن سب کچھ دنیا کو نہ سمجھ لو۔ آج ہم بیٹا صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک دنیاوی مال اکٹھا کرنے کی تگ و دو میں ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارا مقصد حیات انسان کا یہ نہیں ہے کہ وہ صرف کمائے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
عبادت و ریاضت۔ وہ اکبر آبادی کا ایک بڑا مشہور ہے نا شعر کہ کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے۔ ہمارا بس زندگی کا اڑنا بچھوڑنا یہی ہے، حالانکہ اپنی اولاد کے لیے رزق کا کمانا یہ عین عبادت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم اگر ایک لقمہ حلال کا بیوی یا بچے کے منہ میں ڈالتے ہو، اللہ تعالیٰ 2.5 سیر گندم صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا اس دنیا سے ہم نے محبت نہیں کرنی، اس یہاں جی نہیں لگانا، بلکہ ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ دراصل شاعر نے یہ پیغام دیا کہ بلند نصب العین اور عظیم مقصد کے لیے اپنی جان جیسی قیمتی شے قربان کرنے والے مرتے نہیں ہیں، بلکہ لوگوں کے دلوں اور تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے مخلوق کی خدمت کی تو وہ مر کر بھی نہیں مرتے۔ ایسے ہی آگے شعر حوالے کا، ہم سے بے جان زندہ ہو جاتے اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیح کر دیا۔ مسیح کا معنی ہوتا ہے معالج، علاج کرنے والا۔ کہتے ہیں کہ شاعر یہاں کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، بظاہر تو وہ بے جان ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی موت نے بھی ان کو زندہ کیا ہوا ہے۔ ان کے اعلیٰ مقاصد کے لیے جو انہوں نے زندگی گزاری ہے تو وہ زندہ و جاوید ہمیشہ کے لیے رہتی۔ اس کے اندر ہمارے بہت زیادہ اسلاف ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، امام غزالی ہیں، شیخ سعدی ہیں، مولانا جلال الدین رومی ہیں، قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا ظفر علی خان، یہ وہ لوگ ہیں، حفیظ جلندری، مرزا غالب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے کاموں اور مخلوق کی خدمت کے بل بوتے آج بھی لوگوں کے دل و دماغ میں بس رہے، اور آج بھی ہم ان کے کلام اور اشعار کو پڑھتے ہیں۔ اس طرح اگلا حوالے کے ذرا شعر دیکھ لیجئے، جلال آتش و برق صحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ یہ ویسے بھی جو ہے نا ہماری نظم جو مجاز لکھنوی کی ہے، یہ اس کا شعر ہے کہ اے نوجوان، وہ نوجوان سے خطاب کر رہا ہے کہ اے نوجوان اپنے اندر وہ جلال پیدا کر، وہ آگ پیدا کر، برق وہ بجلی پیدا کر، سحاب وہ بادل پیدا کر، کہ موت بھی کانپ اٹھے تیرے اندر، وہ جوانی اپنے اندر پیدا کر کہ تو کائنات کو جو ہے نا جو بھی غیر اللہ ہیں ان کو تو جلا کر راہ کر دے۔ شاعر کہتے ہیں کہ موت کی غشی کو خود پر طاری کرنے کی بجائے میں نے اس کا ہوش سے سامنا کیا اور اس ہوش سے اپنی جان آفری کے سپرد کی کہ لوگوں کو ایک یقین سا ہو گیا کہ یہ موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں اس بے جگری سے اس کو بھی مات دے سکتا ہوں۔ سچ ہے مردان حق و صفا کے لیے زندگی اور موت کا ملاپ بھی ایک خوشگوار واقعہ کی صورت میں قرار پا جاتا ہے۔ جیسے کہ حوالے کا شعر کہ روح کرتی ہے سفر یوں جسم انسان چھوڑ کر، نکہت کا معنی ہوتا ہے پھول، نکہت گل جیسے، یعنی پھول کی خوشبو جیسے جاتی ہے گلستان چھوڑ کر۔ گلستان کا معنی ہوتا ہے باغ، چمن، بوستان، تو جیسے باغ کے اندر پھول کی خوشبو نکل جاتی ہے، ایسے ہی جو اللہ کے نیک بندے ان کے جسموں سے جو ہے نا وہ روح چلی جاتی ہے۔ جس طرح بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شعر پنجابی کا کہ عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسا مرنا نہ ہی گور پوے کوئی ہور۔ اب بیٹا 7واں شعر، یاران گرم رہو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ سادہ سا شعر ہے، یاران گرم یعنی تیز چلنے والے دوست۔ کہتا ہے جب پہلے لوگ قافلے پر چلتے تھے نا، گھوڑوں پر، کھچروں پر، اونٹوں پر، تو کہتے ہیں جو تیز چلنے والے جو میرے دوست تھے وہ تو آگے نکل گئے اور میں قافلے سے پیچھے رہا۔ ننگے قافلہ یعنی قافلے والوں کے لیے شرمندگی۔ اب قافلہ جا رہا ہو، ایک بندہ بھی پیچھے رہ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یار جلدی آؤ آگے بڑھو۔ تو اس میں بتلانا یہ چاہتا ہے کہ تیز چلنے والے اور قافلے کا ساتھ دینے والے آگے نکل گئے اور میں قافلے کے لیے شرمندگی کا باعث ان سے مات کھا گیا۔ مات کا معنی ہار جانا۔ تو اس کی ابھی تشریح کو بیٹا دیکھ لینا، حوالے کے شعر میں بتلا دیتا ہوں۔ یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم ماوے نالے جرس کاروا رہی۔ یہ شعر ذرا سمجھنے کے قابل حوالے کا کہتا ہے جو گام کا معنی ہوتا ہے قدم، تو تیز قدم کرنے والے جو دوست ہیں نا انہوں نے محمل کہتے ہیں کجاوے کو، یہ جو اونٹ پر جو کجاوا ہوتا ہے نا جس پر وہ دونوں طرف اس طرح وہ لکڑی کا ہوتا ہے اور اس پر سامان رکھا جاتا ہے، تو کہتے ہیں جو تیز چلنے والے تو وہ تو اونٹ کے ساتھ ساتھ تھے، اور ہم ماوے نالا جرس کاروا رہے۔ جرس کا معنی ہوتا ہے جب قافلہ آرام کرتا تو پھر جب جانا ہوتا تھا تو وہ گھنٹی بجاتے تھے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں تھے کہ گھنٹی بجانے والا گھنٹی بجائے اور ہم پھر قافلے کے ساتھ ملے، لیکن قافلہ تو وہ آگے بڑھ گیا۔ ایسی ایک اور والے کا شعر ہے، کبھی تھکن کا کبھی فاصلوں کا رونا ہے، سفر کا حوصلہ مجھ میں نہ رہ سکا باقی۔
تو یہ یعنی وہ لوگ جو پریشان آ رہے تھے کہ ہم سے جی یہ نہیں ہو سکے گا، تو وہ شاعروں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی کوئی کسی زمانے کے دکھ کو بیان کرنا ہو تو اس دکھ کی نسبت وہ اپنی طرف کرتے ہیں. یعنی اس میں شاعر یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جو بالکل سست رو لوگ ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہونا چاہیے، تو اپنے آپ کو اس نے سست کہا ہے. آگے حوالے کا شعر، گو کارواں کے ساتھ تو چلنا محال تھا. کہتا ہے کارواں قافلہ، اگرچہ قافلے کے ساتھ چلنا محال ناممکن تھا، حسرت بھری نظر سے مگر دیکھتے رہے، لیکن میں اپنی حسرت بھری نظر سے تو قافلے کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا. لو جی بیٹا آج کا آخری شعر، اور یہ مقطع ہے. رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل بھی نہیں رہا. کہتا ہے اے مصفی میں اپنے دل کو کیسے روک رکھوں، یہ دل ایسا بدبخت ہے، یہ میرے کہنے میں بھی نہیں، یہ اب محبوب کا ہو چکا ہے. تو تشریح طلب شعر میں مصفی روایتی مضمون بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا دل میرے قابو میں نہیں، اور اب یہ میری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، لہٰذا میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، جو بھی کہتا ہوں مجھے وہی کرنا پڑتا ہے. عشق ایک ایسا سلاب ہے کہ جس کے سامنے بند باندھنا عاشق کے بس میں نہیں ہوتا، اور عشق ایسی بے اختیار طاقت کا نام ہے جو بے بس بنا کر رکھتا ہے. غالب کا بڑا مشہور جو شعر جو آپ فصیر میں پڑھ چکے ہیں، عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے. یہ شرح سرمایہ پر نہ بجھائے نہ بنے لکھا ہے، بنے نہیں ہے، یہ بجھے ہے. تو یہی وجہ کہ عشق نے شاعر کے دل پر جادو کر دیا، اور شاعر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مایوسی سا دکھائی دیتا ہے. تو یہ بیٹا آج ہماری یہ غزل مکمل ہوگی. آج میں نے 5واں 6واں 7واں 8واں شعر کیا، ساتھ میں نے امدادی فعال کے بھی کچھ اس پر بحث کی. اب اس میں اگر کوئی کمی ہو تو آپ کو کچھ سمجھ نہ ہو تو وہ ضرور ڈسکس کیجیے گا. تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.